خوشی میں نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر بلند کیا کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقائص ظاہر کرنے میں اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی زبان سے ان کا اعتراف کرانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ یوم احد میں ان کے فرار کی جہاں تک بات ہے تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے اس قصور کو معاف کر دیا اور ان کی مغفرت فرما دی۔ اور ادھر سے مشرکین مکہ جو بھاگ رہے تھے ان کو پتہ چلا کہ مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ ہو گیا تو وہ بھی واپس پلٹ آئے اور اس طرح مسلمان نرغے میں آ گئے۔ اس کو فرار کا نام دیا گیا اور لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت عثمان بھی ان بھاگنے والوں میں شامل تھے۔ آج کی اس مختصر گفتگو میں ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مناقب کا اور خاص طور سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا ذکر کریں گے، اور اس کی ضرورت اس لیے اس وقت پیش آئی ہے کہ آئے روز کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھتا رہتا ہے۔ ابھی ایک فتنے کی سرکوبی ہو نہیں پاتی کہ دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، ایک پر بات چیت چل رہی ہوتی ہے کہ کوئی دوسری بحث شروع ہو جاتی ہے۔ فتنوں کا دور ہے، اور وہ دور ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ستکون فتن، فتنے آئیں گے، اور کقطع اللیل المظلم، تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح یکے بعد دیگرے فتنے آتے رہیں گے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں تو ایسے فتنوں کی بارش ہوگی۔ تو شاید ہم اسی دور میں جی رہے ہیں۔ چند دن پہلے ایک نام نہاد مولوی نے، جو اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ بھی کہتا ہے اور اس کے نام کے ساتھ قادری بھی لگا ہوا ہے، اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انتہائی نازیبہ الفاظ استعمال کیے اور بہت ہی غلط انداز سے ان پر تبصرہ کیا۔ تو یاد رکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ، یعنی شروع سے لے کر اب تک جو طبقہ قرآن و سنت پر چل رہا ہے اور قرآن و سنت کی دو تشریح صحابہ کرام نے سمجھی ہے اسے فالو کرتا ہے، اس طبقے میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، چاہے وہ کوئی بھی صحابی ہو، ان کے آپس میں مراتب ہیں۔ سب سے پہلے خلفائے اربعہ ہیں، حضرت ابو بکر کا نمبر سب سے پہلا ہے، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اس کے بعد پھر عشرہ مبشرہ ہیں، وہ 10 صحابہ کرام، یعنی ان 4 کے علاوہ 6 اور، جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ پھر اصحاب بدر ہیں، جنہوں نے بدر کی جنگ میں شرکت کی ہے۔ پھر اصحاب احد ہیں، اور اس کے بعد پھر جو فتح مکہ میں شریک ہوئے، پھر اس کے بعد وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ تو یہ مراتب ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے، اور ظاہر ہے کہ جو مرتبہ خلفائے راشدین کا ہے وہ اور کسی کا نہیں ہے، جو عشرہ مبشرہ کا ہے وہ باقیوں کا نہیں ہے، جو اصحاب بدر کا ہے وہ دوسروں کا نہیں ہے، جو اصحاب احد کا ہے وہ دوسروں کا نہیں ہے۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں اور اللہ کے راستے میں اپنا مال، اپنی جان خرچ کرنے والوں کا جو مرتبہ ہے وہ فتح مکہ اور اس کے بعد ایمان لانے والوں کا نہیں ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لیکن اسی کے ساتھ یہ ارشاد بھی ہے کہ جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان لے آیا اور اس نے ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کے چہرہ انور سے اس کی آنکھیں اس دیدار سے ٹھنڈی ہوئیں،
اور ایمانی کی حالت میں ان کا دنیا سے وصال ہوا، تو وہ صحابی رسول ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں قرآن کریم میں متعدد جگہ پر یہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم نے فرمایا تو متصل بات یہ فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، چاہے وہ حضرت ابوبکر جیسے سب سے اول نمبر صحابی ہوں، اور چاہے وہ بالکل آخر میں ایمان لانے والے کوئی ادنا درجے کے صحابی ہوں، سب سے کس کا وعدہ ہے؟ جنت کا وعدہ ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی پر اس طرح کی ہلکی بات کوئی کرے اور داڑھی اور پگڑی کے ساتھ کرے تو باقی کس سے کیا شکوہ کرے آدمی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ میں چند روایات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ وہ پہلے ایک بات اس سے پہلے یہ کر دوں، سارے صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اہل شرک اور اہل نفاق کو خطاب کر کے یہ کہا جا رہا ہے، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اسی طرح ایمان لاتے جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایمان لائے تو وہ ہدایت یافتہ ہو جاتے۔ صحابہ کرام کو معیار بنایا کہ ویسا ایمان معتبر ہے جیسے صحابہ لائے، ویسے اعمال اور اخلاق معتبر ہیں جو صحابہ لائے۔ تو سب سے پہلی بات تو صحابہ کرام کے بارے میں یہ سمجھنی چاہیے کہ وہ سارے وہ حضرات ہیں کہ جن کی رضا کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کر رکھا ہے، جن کے ساتھ اللہ راضی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ معیار حق ہیں۔ ایمان وہی معتبر ہوگا جو صحابہ کرام لے کر آئے، اعمال اور اخلاق وہی معتبر ہوں گے جو صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں اور صحبت میں رہ کر سیکھے، کیے اور آگے پہنچائے۔ تو حضرت عثمان ان میں سے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور آیت سن لیجئے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے، مشرکین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان سے جب یہ کہا گیا کہ تم ایمان لاؤ ایسے جیسے کہ لوگ ایمان لائے، الناس عربی میں الف لام جس کلمے پر داخل ہوتا ہے تو اس الف لام کی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ یہاں یہ الف لام عہد خارجی کا ہے، مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا ایک مخصوص طبقہ اور مخصوص گروہ اور خاص جماعت اس سے مراد ہے، اور وہ قرآن کریم میں جس کا ذکر ہے وہ صحابہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان ایسے لاؤ جیسے کہ یہ مخصوص جماعت صحابہ کرام کی مقدس اور مطہر جماعت ایمان لائی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء۔ اپنی دنیا کے جاہ و جلال اور منصب اور مال پر فخر ہے، اور صحابہ کرام میں ابتدا میں زیادہ تر صحابہ کرام وہ ہیں کہ جو معاشی طور پر کمزور ہیں، جن کا بہت اونچا مقام نہیں ہے، اگرچہ بہت اونچے درجے کے صحابہ کرام بھی ایمان لائے۔ حضرت ابوبکر حسب و نسب میں سب سے بلند و بالا، حضرت عثمان سب سے بلند و بالا، حضرت عمر سب سے بلند و بالا، لیکن چھوٹے درجے کے صحابہ بھی تھے، مالدار بھی تھے، لیکن زیادہ تر معیشت کے اعتبار سے کمزور صحابہ تھے۔ تو یہ مشرکین اور منافقین اپنے مال و دولت کے گھمنڈ میں یہ کہتے تھے کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے کہ یہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ اچھی طرح کان کھول کر یہ بات سن لو، خبردار، یہ کہنے والے کہ یہ ایمان لانے والے بیوقوف ہیں، حقیقت میں یہ بیوقوف ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے، انہیں شعور نہیں ہے، انہیں علم نہیں ہے، یہ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا تو یہ مقام ہے
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث خلفائے راشدین میں سے تیسرے نمبر پر آنے والے، ان کا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا مقام اور کیا مرتبہ تھا، آپ سن لیجئے۔ ترمذی کی روایت ہے، عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اُتِیَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجنازۃ رجل لیصلی علیہ، ایک آدمی کا جنازہ لایا گیا تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ فلم یصلی علیہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، انکار فرما دیا۔ فقیل یا رسول اللہ ما رأیناک ترکت الصلاۃ علی احد قبل ھذا، تو یہ کہا گیا، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس سے پہلے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی شخص کے اوپر نماز جنازہ پڑھنے سے انکار فرمایا ہو۔ تو آپ نے جواب کیا دیا؟ قال انہ کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ، یہ شخص جس کا جنازہ لایا گیا ہے یہ حضرت عثمان سے بغض رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مبغوض بنا دیا، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ دوسری روایت سن لیجئے، ویسے تو بہت ساری روایات ہیں لیکن ظاہر ہے کہ مختصر وقت میں بہت زیادہ نہیں بیان کیا جا سکتا، تو میں کوشش کروں گا کہ جو مستند ترین روایات ہیں وہی آپ کے سامنے بیان کی جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان ام کلثوم جاءت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی رہنے دیتے ہیں، ایک اور بیان کرتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد امتی حیاء عثمان بن عفان، ابو نعیم نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور فرمایا کہ حضرت عثمان میری امت میں سب سے زیادہ حیا رکھنے والے ہیں۔ ایک واقعہ ہے صحاح میں منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغیچے میں تشریف فرما تھے اور آپ یوں پاؤں لٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی پنڈلی سے چادر اوپر کو آئی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر آئے، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، حضرت عثمان آئے تو آپ نے اپنی چادر درست کی اور اپنی ٹانگوں کو پورا چھپایا۔ کسی نے پوچھا کہ پہلے دو آئے تو آپ نے تو کچھ نہیں کیا، اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ آپ نے فرمایا کہ عثمان وہ شخص ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو وہ آئے تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ ایسے حیادار شخص کے سامنے میری پنڈلی کھلی رہے، اس لیے میں نے اپنے گھٹنے سمیت ران کو چھپایا اور پنڈلی کو چھپایا۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ روایت طبرانی میں منقول ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنی رفاقت کی بشارت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل حائطا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغیچے میں داخل ہوئے، وَأَمَرَنِي بِحِفْظِ بَابِ الْحَائِطِ، اور مجھے باغیچے کے دروازے کی نگرانی پر مامور فرمایا۔ فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ، ایک شخص آئے اجازت طلب کرنے لگے اندر آنے کی۔ فَقَالَ اذن لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اجازت دے دو اور اسے ساتھ ساتھ جنت کی بشارت دے دو۔ فَإِذَا ابو بکر، میں نے دیکھا کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ثم جاء آخر یستأذن، پھر ایک دوسرے شخص آئے جو اجازت طلب کر رہے تھے۔ فقال اذن له وبشره بالجنہ، آپ نے فرمایا کہ انہیں بھی اجازت دے دو اور ساتھ ساتھ جنت کی بشارت بھی دے دو۔ فاذا عمر، میں نے دیکھا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ثم جاء آخر یستأذن، پھر ایک اور شخص آئے جو اجازت طلب کر رہے تھے۔
فسکت ہنیہۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے، ثم قال، پھر فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوی ستصیبہ، پھر آپ نے فرمایا کہ اسے بھی اجازت دے دو اور اسے جنت کی بشارت دے دو، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتا دو کہ یہ جنت انہیں ملے گی ان مصائب اور ان تکلیفوں پر، ان آزمائشوں پر جو عنقریب آنے والی ہیں۔ فَإِذَا عثمان بن عفان، تو میں نے دیکھا کہ وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور سنیے، عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم افی الجنت برق، ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا جنت میں بجلی ہوگی؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں ہوگی، والذی نفسی بیدی ان عثمان لیتحول فتبرق لہ الجنہ، کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں چل رہے ہوں گے یا جنت میں منتقل ہوں گے تو ان کے لیے جنت، وہ کیا کہنا چاہیے کہ تبرق لہ الجنہ، جنت ان کے لیے چمک اٹھے گی، پوری جنت حضرت عثمان کے لیے چمک اٹھے گی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہیں، اور وقت تھوڑا ہے، میں ایک روایت اور آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اس میں یہ ہے کہ ایک شخص مصری وہ حج کے لیے آیا، بخاری کی روایت ہے، حج کے لیے آیا اور اس نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے پوچھا من ہؤلاء القوم، یہ کون لوگ ہیں؟ قال ہؤلاء قریش، بتانے والے نے بتایا کہ یہ قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ قال فمن الشیخ فیہم، تو اس نے کہا کہ یہ بزرگ ان کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کون ہیں؟ قالوا عبداللہ ابن عمر، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، عمر بن خطاب خلیفہ راشد کے صاحبزادے۔ قال یا ابن عمر، مصری نے کہا کہ اے ابن عمر، انی سائلک عن شیء فحدثنی، میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، آپ بیان فرمائیں گے۔ هل تعلم ان عثمان فر یوم احد، اسی کو بنیاد بنایا ہے اعتراض کرنے والوں کے، احد کے دن حضرت عثمان بھاگ گئے تھے نعوذ باللہ، تو اس نے بھی یہی سوال کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان یوم احد میں بھاگ گئے تھے؟ قال نعم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہوا تھا۔ قال تعلم انہ تغیب عن بدر ولم یشہد، اس نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر سے بھی غائب تھے اور وہ غزوہ بدر میں حاضر نہیں ہوئے تھے؟ قال نعم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں ایسا ہی تھا۔ قال تعلم انہ تغیب عن بیعۃ الرضوان فلم یشہدھا، تیسری بات اس نے یہ پوچھی کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان بن عفان بیعت رضوان سے غائب تھے اور اس میں حاضر نہیں تھے؟ قال نعم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ قال اللہ اکبر، اس نے خوشی میں نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر بلند کیا کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقائص ظاہر کرنے میں اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی زبان سے ان کا اعتراف کرانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اس پر اس نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ تعال ابین لک، آؤ میں تمہارے سامنے اس کو کھول کر بیان کروں، اس کی وضاحت کروں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اما فرارہ یوم احد فاشہد ان اللہ عفا عنہ وغفر لہ، یوم احد میں ان کے فرار کی جہاں تک بات ہے تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے اس قصور کو معاف کر دیا اور ان کی مغفرت فرما دی۔ یہ بھی لمبا قصہ ہے، مختصر وقت میں کیا کیا آدمی بیان کرے،
غزوہ احد میں ہوا یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر 50 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مقرر فرمایا تھا کہ ہم جیتیں یا ہاریں تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. تیر اندازوں کی 50 افراد پر مشتمل جماعت وہ اس جگہ مقرر ہو گئے اور لڑائی شروع ہو گئی. اس لڑائی میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور مشرکین بھاگ گئے. جب بھاگ گئے تو نعرے لگنا شروع ہوئے الغنیمہ الغنیمہ کہ اب مال غنیمت جمع کرنے کا وقت ہے. جیسے کفار سے لڑنا اور جہاد کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ایسے ہی جہاد کے نتیجے میں جو مال غنیمت حاصل ہو اسے محفوظ کرنا، اسے جمع کرنا اور اسے آگے مسلمانوں میں تقسیم کرنا اور مصارف میں خرچ کرنا، یہ بھی شریعت کا حکم ہے. تو یہ جب نعرہ لگا تو اوپر جو کھڑے حضرات تھے ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا. اکثر حضرات نے کہا کہ اب جنگ تو ختم ہو گئی، مشرکین مکہ بھاگ گئے، اب صحابہ کرام مال غنیمت جمع کر رہے ہیں تو ہمیں ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے، اس کار خیر میں ہمیں بھی حصہ لینا چاہیے. تو 40 صحابہ کرام اپنی اس رائے کی بنا پر نیچے اتر آئے. جو امیر تھے وہ ان کے ساتھ 9 صحابہ کرام اور یہ 10 صحابہ کرام اپنی جگہ پر جمے رہے کہ نہیں، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید یہی تھی کہ تم نے یہاں سے ہلنا نہیں، لہٰذا ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے. جب یہ نیچے اترے تو مشرکین مکہ کے لشکر کی ایک دستے کی قیادت حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ کر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ اوپر سے پہاڑی خالی ہو رہی ہے تو انہوں نے عقب سے آ کر پہاڑی پر چڑھ کر حملہ کیا، اور ادھر سے مشرکین مکہ جو بھاگ رہے تھے ان کو پتہ چلا کہ مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ ہو گیا تو وہ بھی واپس پلٹ آئے، اور اس طرح مسلمان نرغے میں آ گئے. اور اس طرح دونوں طرف سے جب بوچھاڑ ہوئی تیروں کی اور تلوار کی تو بعض صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے اور وہ تتر بتر ہو گئے، ادھر ادھر تھوڑے سے منتشر ہو گئے وقتی طور پر. تو اس کو فرار کا نام دیا گیا، اور لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت عثمان بھی ان بھاگنے والوں میں شامل تھے. حالانکہ یہ کوئی بھاگنا نہیں تھا، یہ تو جنگ کا حصہ ہے کہ آدمی کبھی اس طرح کے اچانک حملوں کی تاب نہیں لا سکتا تو ادھر ادھر ہو جاتا ہے اپنے دفاع کے لیے تاکہ دوبارہ تیاری کر کے حملہ آور ہو. وہ قرآن کریم میں جو وعید ہے وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. جو آدمی اپنی جماعت کے پاس جائے تاکہ ان کی کمک حاصل کر کے اور دوبارہ منصوبہ بندی کر کے دشمن پر حملہ آور ہو، اس پر کوئی گرفت نہیں ہے. جو ویسے بزدلی کی وجہ سے میدان جنگ چھوڑ کر ہی بھاگ جائے اس کے لیے وعید ہے. تو یہ اجتہادی بات تھی، اور اس طرح کے اجتہادی اختلافات صحابہ اکرام کے دور میں اور بھی متعدد مرتبہ پیش آئے. آپ نے غزوہ احزاب سے واپسی پر غالباً آپ نے فرمایا کہ ایک دستہ تشکیل دیا اور کہا کہ تمہیں عصر کی نماز جا کر بنو قریظہ میں پڑھنی ہے. وہ جماعت روانہ ہوئی، راستے میں عصر کی نماز کا وقت جانے لگا، سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا، جماعت کے درمیان اختلاف ہوا. بعض صحابہ اکرام نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ نہیں تھا کہ ہم نماز قضا کر دیں، منشا یہ تھا کہ جلدی وہاں پہنچو. تو اگر اب سورج غروب ہونے لگا ہے اور ہماری عصر کی نماز ضائع ہونے لگی ہے تو ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے. دوسری جماعت نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہی تھے کہ تمہیں بنو قریظہ میں جا کر عصر کی نماز پڑھنی ہے. اب سورج غروب ہوتا ہے تو ہو جائے لیکن ہم عصر کی نماز جا کر بنو قریظہ میں پڑھیں گے. انہوں نے جا کر وہاں پڑھی. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ جب پیش ہوا تو آپ نے فَلَمْ يُعَنِّفْ أَحَدًا مِّنْهُمْ، ان میں سے کسی فریق کی بھی آپ نے کوئی سرزنش نہیں کی، اس پر رد نہیں کیا، دونوں کی تحسین کی کہ تم نے ٹھیک کیا، اپنے اپنی رائے اور اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق. تو اسی طرح یہ جبل رمات پر جو جماعت کھڑی تھی اس کا بھی اجتہادی اختلاف ہوا. ایک جماعت کی رائے یہ ہوئی تھی ہمیں نیچے اترنا چاہیے، مال غنیمت جمع کرنا چاہیے، دوسری کا خیال ہوا کہ ہمیں یہیں کھڑے رہنا چاہیے. تو اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، اس کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بنانا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی. تو میں اس بات کو پورا کر لوں، یہ رہ نہ جائے
کہ پہلی بات انہوں نے فرمائی کہ غزوہ احد کے فرار کی جہاں تک بات ہے تو غزوہ احد کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرما دی۔ جو غلطی ہوئی جس کے نتیجے میں وقتی طور پر مسلمانوں کو شکست ہوئی اور 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اجتہادی غلطیوں کو معاف فرما دیا۔ تو جب اللہ نے اعلان فرما دیا تو اور کون ہے جو اس کو بنیاد بنا کر تنقید کرے؟ دوسری بات، اما تغیبہ عن بدر فانہ کانت تحتہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت مریضہ، جہاں تک غزوہ بدر سے ان کے غائب رہنے کا تعلق ہے تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ان کے نکاح میں تھیں اور وہ سخت بیمار تھیں۔ فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا وسہمہ، آپ بیمار کی اس میری صاحبزادی کی تیمارداری کریں، یہاں آپ بدر نہ جائیں، میں بشارت دیتا ہوں کہ آپ کے لیے وہی اجر ہوگا جو بدر میں شریک ہونے والوں کے لیے ہے، اور آپ کے لیے مال غنیمت میں وہی حصہ ہوگا جو بدر میں شرکت کرنے والے کے لیے ہے۔ تو یہ تو حضرت عثمان کا مقام و مرتبہ ہے کہ حاضر نہ ہونے کے باوجود حاضر شمار کیے جا رہے ہیں، بدر میں شریک نہیں ہیں لیکن بدر جیسا اجر مل رہا ہے، بدر میں شریک نہیں ہیں لیکن بدر کا مال غنیمت کا حصہ ان کو مل رہا ہے، تو یہ تو ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ تیسری بات کا تعلق ہے جہاں تک وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عثمان لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ، جہاں تک بیعت رضوان، وہ بھی لمبا قصہ ہے، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعث 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، مشرکین نے روک دیا، عمرہ نہیں کر سکتے، تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مذاکرات کے لیے بھیجا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اگر مکہ کی وادی میں کوئی شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ معزز ہوتا، مشرکین سے مذاکرات کرنے کے لیے، سفارت کاری کے لیے ان سے زیادہ موضوع ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کی جگہ ان کو بھیجتے۔ ان کا بھیجا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ بات چیت کے لیے سب سے بہتر اور موضوع وہی تھے، اور پھر یہ جب افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تو اسی پر تو بیعت رضوان ہوئی تھی، تو ان کے حاضر نہ ہونے کی وجہ تو یہ تھی کہ وہ مکہ میں تھے اور مشرکین نے انہیں روک لیا تھا، اور یہ افواہ اڑ گئی تھی کہ وہ شہید ہو گئے۔ اس پر آپ نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی کہ ہم لڑیں گے، موت تک لڑیں گے، حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے۔ تو ایسے جلیل القدر صحابی کے بارے میں کوئی اگر ہلکی بات کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، تو یہ اس کی ناعاقبت اندیشی ہے، وہ اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہ کرام وہ قوم ہیں کہ عصمنا اللہ ایدینا من دمائہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے خونوں سے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ فرمایا ہے، تو اب ہمیں اپنی زبانوں کو ان کے بارے میں کسی غلط تبصرے اور تنقید سے محفوظ کرنا چاہیے۔ وہی جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہی وہ جماعت ہے جس کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے ان کے قلوب کا امتحان لیا، اور وہ امتحان پر پورا اترے، اور اللہ کی طرف سے ان کو یہ بشارت ملی کہ ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ کبھی اللہ فرما رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، کبھی آپ ان کو سجدے میں دیکھیں گے، کبھی رکوع میں دیکھیں گے، اور ان کے چہروں سے ان کی علامات ایمان ظاہر ہیں، ان کا تورات اور انجیل میں بھی ذکر ہے۔ کبھی اللہ ان کو اولئک ھم الراشدون کہہ رہے ہیں، کبھی اللہ ان کو اولئک ھم المفلحون کہہ رہے ہیں،
کبھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ دے رہے ہیں، کبھی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا کر جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں اپنے ذہنوں کو صاف کرنا چاہیے۔ انبیاء کے سوا جن کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے، جن کو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا، ان سے بڑا کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا، ان کے معیار کو معیار ایمان قرار دیا، ان کے اعمال اور اخلاق کی تعریف کی، اور آیات کی آیات ان کے لیے اتری، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، تم میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت رکھتا ہے میری محبت کی وجہ سے محبت رکھتا ہے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میری بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اور پھر وہ صحابہ جن کے نام لے لے کر آپ نے ان کے مناقب بیان کیے، ان کے فضائل بیان کیے، ان کی عظمت بیان کی، ان کے بارے میں آج 1450 سال کے بعد کوئی بخت اٹھے اور وہ ہلکی بات کرے اور ان کو تنقید کا نشانہ بنائے، تو ایسے فتنوں سے اللہ تعالیٰ اس امت کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس صراط مستقیم پر قائم رکھے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے واسطے سے پوری امت تک پہنچا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔